کوئی بھی اگر حسین کے لیے ایک معمولی سا بھی کچھ کرتا ہے نا، معمولی سی خدمت کو، تو کم نہ سمجھے دوستو، کم نہ سمجھنا. کچھ بھی تم نے کیا کم مت سمجھنا. اور خاص طور پر اگر تم نے کچھ خرچ کر دیا اسے بڑا مت سمجھنا. ہم نے کچھ کر دیا اس لیے کہ حسین نے تو کچھ بھی نہیں بچایا. تم جب حسین کی راہ میں کچھ دے رہے ہو نا میرے دوستو، تو کچھ تو اپنے لیے بچا لیتے ہو، لیکن حسین نے کچھ بھی نہیں بچایا. سب کچھ اس کی راہ میں دے کر مالک سے شبیر کہے جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا. حسین کے پاس کچھ نہیں بچا. عزیزوں، ایک بزرگ شخصیت نے نقل کیا، یزد میں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر بھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر مائیں تربیت کرتی ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے عزاداری کریں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک انجمن بنا لی، خیمہ لگا لیا یزد کے ایک علاقے میں کہ یہاں پر ہم عزاداری کریں گے. لیکن پیسہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، جذبہ تھا. یہ جذبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اہتمام کیا، خیمہ لگا لیا، اب نہ کھانا دے سکتے نہ کچھ، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو کچھ نے کہا آپس میں بات چیت کہ کہاں سے کیا کریں. کہا کہ فلاں ایک جو بزنس مین ہے، تاجر ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے فرش عزا بچھایا ہے، تم کچھ کر سکتے ہو. بچے پہنچے. عزیزو، جب کبھی بچے سید الشہداء کے غم میں کچھ کریں، ان کا سپورٹ کیجئے، ان کی حمایت کیجئے، ان کو ایک سمت دیجئے، اس لیے کہ یہی نئی نسل پاسبان مقصد حسینی بنے گی. آپ کی میراث کی حفاظت یہی نسل کرے گی. بڑا بامعرفت تھا وہ جو بزنس مین، بہت بڑا بزنس مین تھا، بڑا بامعرفت تھا، بہت بڑا بامعرفت تاجر تھا. اللہ ایسے بامعرفت تاجروں کو توفیق دے کہ غم حسین کے سلسلے سے خرچ کریں. اس نے کہا بچوں کیا کہنا چاہتے ہو، کہ تم مجلس کرنا چاہتے ہو، ذاکر نہیں ہے تم، کیا کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. چیک نکالا، کہا دیکھو یہ چیک ہے. تم میں سے بڑا کون ہے جو تھوڑا سمجھتا ہو، جو بالغ کا یہ فلاں کسی کو بتائے یہ ہے. کہا دیکھو بیٹا ایسا ہے، یہ چیک تمہارے حوالے، اس پہ اماؤنٹ لکھوں گا نہیں چونکہ میرے مولا کی بات ہے. اماؤنٹ میں لکھوں گا نہیں، جو چاہو لکھو، میرے سامنے بھی نہیں لکھو کہ تمہیں شرم آئے کہیں زیادہ لکھ دیں. نہیں، الگ لے جا کے لکھ کے لے کے آؤ، مجھے صرف سائن کرنا ہے. لے کے گئے. اب انہوں نے اپنے اعتبار سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ لکھا، اور لکھنے کے بعد لے کے آئے. بچے تھے، تھوڑا سا وہ بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے اتنا زیادہ لکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے سوچے کہ انہوں نے تو بالکل ہی اتنا زیادہ کر دیا، اتنا تو میں نے نہیں کہا تھا. وہ بڑا بامعرفت تھا. اس نے ایک مرتبہ جہاں اماؤنٹ لکھا تھا اس پہ ہاتھ رکھا، نظر نہ آئے. ہاتھ رکھنے کے بعد جہاں پر سائن کرنا تھے سائن کر دیے اور کہا لو جاؤ. دیکھا بھی نہیں کہ ان لوگوں نے کتنا. اب دیکھیں حسین کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں. انہوں نے عزاداری کی، یزد میں بہترین عزاداری اس بزنس مین کی بنیاد کے اوپر ہوئی، اس تاجر کی بنیاد کے اوپر ہوئی. کچھ دن ہوئے، خبر پھیلی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تاجر دنیا سے رخصت ہو گیا. ان بچوں میں جنہوں نے عزاداری کی تھی، بڑے بھی شامل ہو گئے تھے بعد میں کہ بڑا نظر کا اہتمام کیا تھا، سب کچھ ہوا تھا تو بڑے شامل تھے. ان لوگوں نے خواب میں اس تاجر کو دیکھا، بڑا خوش تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے ہو؟ اس نے کہا بہترین جگہ پر ہوں، بہشت میں ہوں، بہترین جگہ پر ہوں. کیسے پہنچے؟ آئے. کہتا ہے عزیزوں، ہمارے نامہ اعمال کو امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. جو کچھ زندگی میں کیا پورے نامہ اعمال کی پوری فہرست ہوتی ہے. یہاں پہ اچھا کیا، یہاں پہ برا کیا، یہاں پہ نماز چھوٹی، یہاں پہ کوئی تانا مار دیا، یہاں پہ کسی پہ الزام تراشی کر دی، یہاں پہ حق ادا نہیں کیا، یہاں پہ بھول گیا، یہاں پہ روزے قضا ہو گئے. یہ ساری چیزیں امام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. تو کہتا ہے پورے نامہ اعمال کو امام کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ مولا نے لیا، میرا نام دیکھا. ایک مرتبہ میں نے سر کو جھکا لیا مولا کی بارگاہ میں. مولا نے اپنے رخ کو دوسری طرف موڑا، دستخط کر دیے، دیکھا بھی نہیں.
دستخط کر دیے دیکھا بھی نہیں. اگر تم حسین کی راہ میں کچھ دو گے اور یہ نہیں سوچو گے کہ کیا گیا, تو عزیزو حسین تمہارے اس عمل پر دیکھیں گے نہیں کہ تمہارے دامن میں کتنے گناہ ہیں. حسین کی منزل وہ ہے کہ یہ کریم گھرانہ ہے, ان کے لیے اگر کرم کرو گے تو کرم کا جواب کرم سے ہوگا. علمہ البیان